اسی لیے توبہ کے متعلق جب بھی فرمایا گیا تو یہی کہا گیا جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. اپنی جانوں پر ظلم کرنا آپ کو لگتا ہوگا حیرت کی بات ہے, کوئی آدمی اپنے آپ پر کیسے ظلم کرے گا؟ ظلم کا مطلب صرف وہی نہیں چاقو چھری تلوار سے مار دینا. ظلم یہ ہے اپنی حیثیت کو گرا دینا. جو مقام اللہ نے تجھے دیا تھا وہ چھوڑ کر تم کسی اور غلاظت میں پڑ گئے, یہ سب سے پہلا ظلم ہے جو ہم نے اپنے آپ کے ساتھ کیا انسان ہونے کے ناطے. دوسری اور ایک خاص صفت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا, آپ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ امت محمدیہ ہے. اب سٹیٹس بڑھ گیا ہے تمہارا, تمہاری جگہ بڑھ گئی ہے جس جگہ پر اللہ نے تمہیں بیان کیا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے انسان تو دنیا میں بہت بنائے گئے, کروڑوں کی تعداد, لیکن کنتم خیر امت اخرجت للناس, سارے انسانوں میں اللہ نے تم کو خیر امت بنایا ہے, سب سے بہترین امت بنایا. تو جو ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا خیر امت کا, اس پر اگر تم قائم ہو تو انصاف کر رہے ہو اپنے آپ کے ساتھ, اور اس ٹائٹل سے ہٹ کر کے کام کر رہے ہو تو ظلم کیا اپنے آپ کے ساتھ. ہم نے اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا. ظلم کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے, پھر اس کے گھر میں ہوتی ہے. گھر سے ظلم ہوتا ہے, بیوی پر, بچوں پر, ان کے حقوق کو مار دینا یہ ظلم ہے. ان کے حقوق کی تلفی بہنوں, بھائیوں, ماں باپ, اولاد. اور اس کے بعد پھر یہ ظلم بڑھتا ہوا پڑوسیوں تک جاتا ہے, پڑوسیوں کے ساتھ ظلم. پھر اس کے بعد معاشرے میں آتا ہے جس میں وہ جی رہا ہے, محلے میں. اور پھر جیسے جیسے اس کے مقامات بڑھتے چلے گئے اس کے ساتھ ساتھ ظلم کی شاخیں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں. ظلم کی ہزار قسمیں ہیں, ہزار قسمیں ہیں. میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لا یحب الظالمین, اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. جو حد سے زیادہ بڑھنے والے ہیں وہ اللہ کو پسند نہیں ہیں. لیکن لوگوں نے ظلم کا کانسیپٹ بنا کر کے رکھا ہے صرف مار دھاڑ قتل کرنے والا ہی ظالم ہے. ظالم تو گھر سے بھی شروع ہوا ہے. گھروں میں حقوق تلفی جس نے کیا وہ ظالم ہے. جس نے بیوی کا حق مار لیا وہ ظالم, جس نے ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا وہ ظالم, جس نے اولاد کا حق ادا نہیں کیا وہ ظالم, جو اپنے بھائی بہنوں کا حق مار کر بیٹھا وہ بھی ظالم. یہ ظلم کی کئی شاخیں ہیں.